یہ بھی سلام کے متعلق دوسرا سبق دے رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے۔ نمبر 2، جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ نمبر 3، جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 4، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ نمبر 5، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ اور نمبر 6، اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ اور وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھیان سے یہ حدیث سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ، تمہاری عزتیں بڑھنے لگے۔ سلام پھیلانے سے عزت بڑھتی ہے تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے۔ یہ ساری کے ساری حدیثیں میں نے بیان کی سلام کے سلسلے میں۔ گھر میں اگر کوئی آپ کا داخل ہوا، بچہ داخل ہوا، آپ کا لڑکا داخل ہوا، لڑکی داخل ہوئی، یا کوئی اس نے سلام نہیں کیا، اس کی اصلاح کے لیے واپس گھر سے نکالو، بھی سلام کر کے آؤ، اصلاح کرو کہ بھی سلام کر کے آؤ، تم بغیر سلام کے کیسے آ گئے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور سلام ہر مسلمان کو کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ جسے پہچانتے ہو اسے سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے ہو اسے سلام مت کرو۔ یہ نہیں 15 آدمی بیٹھے ہیں تو ایک آدمی کو سلام مت کرو، السلام علیکم عبداللہ بھائی، السلام علیکم عبد الرحمان بھائی، نہیں۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ خالی پہچان والے کو سلام کرنا۔ لوگ بیٹھے ہیں 10-15، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ مسند حدیث کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے۔ یہ ساری حدیثیں میں نے سلام کے بارے میں کہی ہیں۔ ایک حدیث اور سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ بعض لوگ جو ہے ایڑے ٹیڑے ہوتے ہیں اور بہت اینٹھنے والے ہوتے ہیں، وہ سلام بھی نہیں کرتے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، وہ تکبر کی علامت ہے۔ اور سلام کو جو پہل کرے گا وہ تکبر سے بری ہوگا۔ اس لیے اور پھر حضور یہ حدیث بیہقی میں ہے۔ یہ ساری حدیثوں کے حوالے دھیان سے لکھنا، جو لکھنا اگر کوئی لکھنا چاہے، یہ جو کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، بیہقی میں یہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے،
جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ اس کے لیے یہ ساری کی ساری حدیثیں میں نے بیان کی۔ سلام کا بہت اہتمام کیجیے۔ عزتیں چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو تو سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ چلو میں ہی آپ کو سلام کرتا ہوں، مجھے سلام کا جواب دے دو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معراج کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس میں سارے کے سارے انبیاء جمع تھے۔ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کھچا کچ بھری ہوئی ہے۔ اذان ہوئی، اقامت بھی ہوئی، بعض کتابوں میں لکھا ہے۔ اب حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا کہ حضرت آپ نماز پڑھائیے۔ تو سارے انبیاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی بیت المقدس میں۔ نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے تو ہر ایک نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے اعتبار سے کی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے خلیل بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی اتخذنی کلیما، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کلیم بنایا۔ سب نے تعریف کی، بیان کی، اور جبریل جو ہے تعارف بھی کراتے رہے، یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ کیا منظر ہوگا یعنی وہ۔ اور پھر چلو بھئی تعریف ہو گئی، بیانات ہو گئے، 1.5 گھنٹے کے بیانات نہیں تھے، مختصر۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے مجھے ایسی امت دی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے گی، دعوت کا کام، دین کا کام۔ اب بیانات ہو گئے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کھانا مہمان ہے، خصوصی مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دسترخوان بچھا، دسترخوان پر سارے انبیاء بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے۔ حضرت جبریل جو ہے ایک قسم کے میزبان ہیں، انہوں نے 3 پیالے رکھے، ایک پیالے میں پانی، ایک پیالے میں شراب اور ایک پیالے میں دودھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت یہ 3 پیالے ہیں، اس میں پانی ہے، اس میں شراب ہے، اس میں دودھ ہے، جون سا چاہیں آپ پسند فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ پسند کیا۔ تو حضرت جبریل جو ہے بہت خوش ہوئے، حضرت بہت اچھا پیالہ آپ نے پسند کیا، اگر آپ پانی والا پیالہ پسند کرتے تو آپ کی امت غرق ہو کے ختم ہو جاتی، اور اگر شراب والا پیالہ اختیار کرتے تو آپ کی امت گناہوں میں ختم ہو جاتی۔ آپ نے دودھ والا پیالہ اختیار کیا ہے، آپ کی امت ہمیشہ فطرت پہ رہے گی، یعنی دل کے اندر ایمان کی چنگاری رہے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فطرت پہ رہے گی۔ یہ قصے جڑے ہوئے ہیں بیت المقدس سے، اور میں نے اس پر مستقل پورا بیان کیا ہے۔ معراج میں جب 27 رجب آتی ہے تو پورا بیان میرا تقریباً معراج کا اندازہ میرا یہ ہے کہ پورا مہینہ چلتا ہے یوٹیوب کے اوپر۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی ہر لائن سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وقت میں ہمیں دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، اللہ تعالی مدد فرمائے، آمین۔